ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آصف باجوہ صاحب PMLN کے سینئر رہنما ہیں اور ان کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی نے۔ آصف باجوہ صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں اس ٹاپک کا کہ حکومت کہتی ہے سر کہ طارق محمود جہانگیری کی جو ڈی نوٹیفیکیشن ہے وہ قانون کی بالادستی ہے، لیکن سر سچ تو یہ ہے کہ اگر عدالت نہ آتی تو کیا حکومت کبھی خود اس تقرری پر نظر ثانی کرتی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر کسی عام آدمی کو ڈائریکٹ جو ہے کاگنیزنس کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر دیکھیں اگر میں یا آپ یا کوئی ایک عام آدمی کسی آنریبل ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں دائر کر سکتا، کوئی بات نہیں ایسی کر سکتا، کیونکہ وہ آئین کے ماتحت ادارہ ہے، کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، وہ آئین کے تابع ہے۔ اور اس لیے جو بھی ایشوز ہوئے، جو بھی ان کے خلاف ایشوز فریم کیے گئے، ان کو وہ اپنے خلاف جو ان کے ایشوز تھے ان کو وہ ان کا دفاع نہیں کر سکے، وہ جو ان کے خلاف چارجز تھے ان کو وہ چارجز کے خلاف اپنی آرگومنٹ میں، اپنی سٹیٹمنٹ میں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کوئی گورنمنٹ جو ہے یا ہماری جو ہمیں تو اس بابت کوئی علم نہیں تھا، یہ تو ڈپارٹمنٹ کو خود ہی پتا چلا یا کسی شخص کی ڈگریز کی بابت کوئی ایشوز آئے، ان کا کام تھا کہ وہ اس کو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے خلاف جو چارجز تھے ان کو ڈیفینڈ نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی ایویڈنس نہیں دی کہ میری ڈگریز فیک نہیں ہے، درست ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو بینچ تھا اس کے خلاف اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ آپ میرے خلاف یہ کیس نہیں سن سکتے، آپ اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھائی یہ کوئی میرٹس نہیں تھے آپ کے کیس کے، انہوں نے اپنے کیس کے میرٹس کو ڈسکس نہیں کیا، انہوں نے جو بینچ تھا اس کے خلاف اعتراضات کیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے ایکسپیرینسڈ آدمی کو جو کہ بہت زیادہ لا کے متعلق جانتے ہیں، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو اپنے کیس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا، جس میں وہ ٹوٹلی ناکام ہوئے ہیں۔ اچھا باجوہ صاحب، یا یہ وہ والی بات تو نہیں ہے کہ جو کہ ماضی میں سیاستدان کہتے رہے کہ جی ڈگری ہوتی ہے، وہ جعلی ہو یا اصلی ہو، ڈگری ہوتی ہے؟ نہیں، وہ اسلم رئیسانی صاحب جو تھے وہ بلوچستان کے چیف منسٹر تھے، اور انہوں نے اس بات کو ایک دوسرے پرائے میں کہا، یا میں نے وہ بھی سٹیٹمنٹ سنی تھی، اس کے اوپر بھی پروگرام ہوئے تھے، میں بھی شامل رہا اس میں۔ لیکن ہماری دیکھیں ہمارے پاس تو ہمارے لا منسٹر ہیں ہمارے پنجاب میں اور سینٹرل گورنمنٹ میں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ہم ایسے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں ڈگری ہوتی ہے، اور ہم نے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا آئینی ادارہ تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایسا ہوا ہے تو اس میں پاکستان کی عدلیہ کی کوئی انسلٹ نہیں ہوئی، اس میں عدلیہ کے مقام میں اضافہ ہوا ہے۔ جس طریقے سے آج سے چند دن پہلے جب ایک جنرل فیض حمید کو سزا دی گئی تو تمام لوگوں نے یہ کہا کہ پاکستان آرمی کا احتساب کا جو نظام ہے وہ بڑا شاندار ہے، اور اپریسیشن دی گئی اس ایکٹ کو کہ ایک جنرل لیول کے آدمی کو پنشمنٹ دی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اسی طریقے سے پاکستان کی عدلیہ کے متعلق جو اگر کچھ ایمبیگوٹیز تھیں لوگوں میں، اب وہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کا اپنا بھی ایک نظام ہے، جس کے تحت وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے اپنا جو ہاؤس ہے اس کو آرڈر کریں، تو انہوں نے اپنے ہاؤس کو آرڈر کیا ہے، اینڈ اٹ از ویری گڈ فار دی جوڈیشری آف پاکستان۔ اچھا، تو یعنی جعلی ڈگری ہو، انرولمنٹ مشکوک ہو اور فیصلہ دو ٹوک، تو جو قانون پر پورا نہیں اترتا وہ کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا، تو یعنی یہ ہم پاکستان نے ثابت کیا ہے یہ کہ چاہے وہ عدلیہ ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو، جہاں پہ اگر کوئی کرپشن ہوگی یا کوئی غلط طریقے سے آیا ہوگا تو اس کے خلاف بھی تعدیلی کارروائی ہوگی۔ یہ ہے کہ ایون عدلیہ میں بھی کچھ ایسی غلطی ہے تو اس کو بھی دور کیا جا سکتا ہے، جس کی واضح مثال آپ کے سامنے ہے جسٹس جہانگیری صاحب۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی صاحب نے۔ شائخ عثمانی صاحب،
جی شیخ عثمانی صاحب، نہیں سر آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے آصف باجوہ صاحب، میں ذرا شامل گفتگو کر لیتی ہوں جسٹس ریٹائرڈ شیخ عثمانی صاحب کو۔ شیخ عثمانی صاحب، ہمارے نظام میں اصلاحات ہمیشہ عدالتی مداخلت کے بعد ہی آتی ہیں، تو یا یہ ایک خطرناک روایت بن چکی ہے کہ صرف عدالت آ کر ہی معاملات درست ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ایک بار پھر۔ سر آپ سے معلوم کر لیتے ہیں آصف باجوہ صاحب کہ جو جس طریقے سے جعلی ڈگری نکلی، انرولمنٹ مشکوک تھا، یہ سب تقرری کے وقت کیسے نظر انداز ہوا؟ یہ ایک غلطی تھی یا پورے سلیکشن سسٹم کی جو ہے ناکامی آپ اس کو کہیں گے؟ کیونکہ obviously سر ایک پروسیس سے گزرتے ہوئے آتے ہیں نا، ایک دم سے تو ہائی کورٹ کا جج نہیں لگ سکتا کوئی، ایک پروسیس کے تھرو جاتے ہیں، تو وہ یعنی نیچے سے ہی اس میں کرپشن اور اس میں جو ہے وہ غلطیاں ثابت رہی، ناکامی ثابت رہی؟ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں ایک جگہ پہ کچھ لیکیج ہو یا کہیں کوئی کوتاہی غلطی ہو جائے تو اس میں آپ پورے ادارے کو تو بلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جن لوگوں نے ڈگری جاری کی یا جن لوگوں نے انرولمنٹ کی یا جن لوگوں نے ان کو اس اہل سمجھا، کوئی ایسا کام کر گیا ہو کہ جس کا اس وقت ایسے حالات نہ ہو کہ وہ چیک نہ کیا جا سکا ہو، یا جہانگیری صاحب نے کچھ ایسے انتظامات کر لیے ہو۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیکیج تو پوری دنیا میں ہے، کمی کوتاہی تو کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ آپ کہیں کہ یہ اس قسم کی زیرو ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، پاسبلٹی نہیں ہے ایسی۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارہ یا ادارے کے جو افراد ہیں، ایک فرد جو ہے افراد سے مل کے ادارہ بنتا ہے، اور اگر کہیں کہ یہ کوئی غلطی کوتاہی یا کرپشن کا ایلیمنٹ ہو یا کوئی اور کسی قسم کی اس طرح کی ہو تو میں ادارے کو تو میں سمجھتا ہوں معافی دینی چاہیے، لیکن ان افراد کے خلاف جنہوں نے یہ کیا اور جس شخص نے اس کے اگر وہ فیصلہ سامنے ہے آپ کے سامنے، تو جو بینیفیشری تھا اس کے متعلق تو میرا خیال ہے اب لیگل کرمنل پروسیڈنگ بھی کی جانی چاہیے۔ میری نظر میں تو لیگل پروسیڈنگ کا آغاز کیا جانا چاہیے تاکہ پوری دنیا کو ہم بتا سکیں کہ جعلی ڈگری والے کو یہ نہیں ہے کہ ڈگری ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں تو چاہیے، میں یہ بینگ اسٹوڈنٹ آف لا، آئی ایم آلسو اسٹوڈنٹ آف لا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو کرمنل پروسیڈنگ جو ہے اس کا آغاز بھی کیا جانا چاہیے۔ اچھا باجوہ صاحب، صدر مملکت نے وزیر اعظم کے مشورے پر فوری ڈی نوٹیفیکیشن کی منظوری دی، کیا یہ ادارہ جاتی ہم آہنگی ہے یا سیاسی دباؤ میں کیا گیا یہ فیصلہ؟ نہیں، کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے۔ دیکھیں کسی بھی کام کا کوئی مثال کے طور پہ نیشنل اسمبلی جو ہے وہ یا ہاؤس آف سینٹ جو ہے وہ کوئی بل پاس کرتے ہیں تو وہ فوری طور پہ جو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو انڈورس کرنے کے پابند ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک آنریبل ہائی کورٹ جو اسلام آباد کی ہے اگر انہوں نے کچھ نوٹیفائی کیا ہے تو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن صدر مملکت جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے پابند ہے، انہوں نے کیا، وہ لیگل بات ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی پریزیڈنٹ کے اوپر کون سا کوئی پریشر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمیں جسٹس ریٹائرڈ شیخ عثمانی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ شیخ عثمانی صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہمارے نظام میں جو اصلاحات ہیں اور ہمیشہ عدالتی مداخلت کے بعد ہی آتی ہیں، یہ ایک خطرناک روایت بن چکی ہے کہ صرف عدالت میں آ کر ہی معاملات درست ہوتے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے یہاں پہ ہمارے ملک میں پرابلم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری جو ایگزیکٹو ہے اس کا کوئی اصول نہیں ہے، ٹھیک، اور وہ اپنے مقصد سے اپنی مرضی سے جو ان کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے وہ کرتے، تو اس صورت میں جو باقی پبلک ہوتی ہے اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہوتا بجائے اس کے کہ وہ کورٹ میں جائے تاکہ کورٹ میں جا کے اس کو کوئی انصاف ملے۔ یہ ہمارا پرابلم۔ اچھا لیکن شیخ عثمانی صاحب، کیا ہمارے سسٹم میں کاغذات مکمل ہیں کو جو ہے وہ اہلیت ثابت ہے سمجھ لیا جائے یا سمجھ لیا جاتا ہے؟ سوری کیا کہہ رہی سر؟ یعنی کہ ہمارے سسٹم میں مطلب اگر کسی جج کے کاغذات مکمل ہیں چاہے وہ جعلی ہوں یا کچھ ہو، اس سے قطع نظر اس کو بس یہ اس کی اہلیت سمجھ لیا جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ جو معاملہ ہے نا جہانگیر صاحب کا،
یہ تو انیوژل ہے، یہ پہلے تو نہیں، اور میرے خیال میں ایک ہی انسیڈنٹ میری نظر میں آ رہا ہے. ایک سپریم کورٹ کا جج صاحب تھے، وہ ان کے لیے یہ ہوا تھا کہ ان کی ڈگری جو تھی وہ LLB کی ڈگری صحیح نہیں تھی، لیکن انہوں نے بعد میں LLM کیا تھا، انگلینڈ سے LLM کیا تھا، تو ان کا ایک معاملہ ہے. باقی تو عام طور سے ایسا نہیں ہوتا. عام طور سے نارمل طریقہ جج بننے کا یہی ہوتا ہے کہ آپ LLB کریں، اس کے بعد انرول کریں، انرول کرنے کے بعد آپ پریکٹس کریں 10 سال، اس کے بعد اگر آپ میں قابلیت ہے اور آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کے قابل ہیں تو آپ جج بنا دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو پرابلم ہوا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید جب وہ LLB کر رہے تھے اس زمانے میں کوئی گڑبڑ ہوئی تھی، ان دا سینس کہ ان کو ان جی کی دو جو ڈگری تھی انرولمنٹ، ان کے دو انرولمنٹ نمبرز تھے اور obviously تو وہیں سے شاید گڑبڑ شروع ہوئی ہے. جی، تو وہاں پر کوئی گڑبڑ ہوئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے کہا ان کی ڈگری انہوں نے برخاست کر دی تھی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی گھپلا کر کے ادھر ادھر کر کے اس کو ختم کر کے وہ اپنا ڈگری لے لی، اور اس کے بعد پھر وہ جج بن گئے اور اب اس نتیجے میں پہنچے. تو اب دیکھیے، ایک ہمارے ملک میں قانون ہے، اس کو کہتے ہیں کہ کو وارنٹو. اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی سٹیزن، کوئی بھی شہری یہ سمجھتا ہے کہ کوئی آدمی جو کہ حکومت میں ہے یا اس کے پاس کوئی آفیشیل پوزیشن ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے، کوالیفائڈ نہیں ہے، تو وہ کورٹ میں جا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے یہ قابل نہیں ہے، اس کو ہٹا دیا جائے. اچھا تو وہ شیخ کسی کے لیے عثمانی بھی صاحب، کر لیکن آپ سے سکتے ایک ہیں، بات میں جج جاننا کسی چاہوں کے لیے گی بھی کر سکتے ہیں. کہ obviously یہ ان محمود جہانگیری کے دور میں مطلب انہوں نے جو فیصلے دیے تو کیا وہ کالعدم قرار دے دیے جائیں گے؟ جی نہیں، یہ بھی اس کے اوپر ایک کورٹ کی ججمنٹ ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے بہت پہلے کی. اس میں یہ کیا ایسا کوئی انسیڈنٹ اگر ہو تو اس کے بعد جو فیصلے جج نے کیے ہیں اس جج کو آپ ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک. وہ اپنی جگہ برقرار رہیں گے، کیونکہ اگر آپ ختم کرتے تو جن کی حق میں یا ان کے خلاف فیصلہ ہوا ہے تو ان کے لیے سراسر ناانصافی ہوگی. تو یہ چیز تو آلریڈی ڈیسائیڈ ہے کہ ایسا نہیں کیا جائے. تو لیکن شیخ صاحب، کیا احتساب کی جو یہ لکیر ہے واقعی سب کے لیے یکساں ہے یا صرف ایک مثال کے طور پر سامنے لائی گئی ہے؟ شارٹلی بتائیے گا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جی دیکھیے، ابھی پوائنٹ میں نے آپ سے کہا کہ یہ پہلا انسیڈنٹ ہے بہت عرصے کے بعد جس پہ یہ ایسا ہوا. عام طور سے ایسا نہیں ہوتا. سر عام طور سے آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا. اور بس ناظرین، پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو معاملات ہیں، جو صورتحال بنی ہے، تو اس میں بڑے obviously سوالات بھی اٹھتے ہیں، لیکن دیکھنا یہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ایسے کوئی کیسز سامنے نہ آئیں، کیونکہ پھر obviously عدالت جو ہے، جوڈیشری جو ہے، وہ ہمارا ایک بڑا معتبر ادارہ ہے. تو اس کے اوپر اگر اس قسم کے سوالات اٹھتے ہیں تو وہ obviously سب کے لیے باعث شرم ہوتے ہیں. اپنا بہت رکھیے گا خیال. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.